السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہماری بحث چل رہی ہے تحقیق حدیث میں اختلاف پر دراسہ۔ آج کی مجلس میں وہ اہم وجوہات کون سی ہیں جن کی وجہ سے آج کا ایک عالم دین، ایک قاری جب تحقیق حدیث میں اختلاف دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، وہ ہم نے سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، تحقیق حدیث کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس میں علوم حدیث کی ہر نوع آ جاتی ہے۔ تقریباً 100 کے قریب علوم حدیث میں انواع ہیں، اقسام ہیں، وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ جب ہمیں اس فن کے اندر علوم حدیث کی ہر نوع میں پختگی حاصل نہیں ہوگی، بس سرسری مطالعہ کیا ہوگا، ہر چیز میں دراسہ ما لہ و ما علیہ بحث نہیں کی ہوگی، مستند علماء، شیوخ، محدثین سے ہم نے نہیں پڑھا ہوگا تو ہم تو پھر پریشان ہی رہیں گے اور کیا کریں گے۔ پریشانی آئے گی، لو جی میں کیا کروں؟ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے پریشان ہوں؟ سب سے پہلے اپنی زندگی کو وقف کریں، اپنا مرنا جینا، اوڑھنا بچھونا علم حدیث کو بنائیں، پھر 10-20 سال کسی بڑے محدث کے پاس جا کے ٹھہریں، کسی بڑے جامعہ میں داخلہ لیں، اور پھر اپنے آپ کو وقف کریں، پھر جا کے علم حدیث میں جو معمولی 2 محدثین کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے تو اس پریشانی سے آپ نکل سکیں گے۔ مجھے فن تو آتا نہیں، میں نے فن تو سیکھا نہیں، جس لیول کی مجھے محنت کرنی چاہیے تھی وہ محنت میں نے کی نہیں، تو پھر میں پریشان ہی ہوں گا اور کیا ہوں گا۔ یہی فن نہیں ہے، کوئی بھی فن ہو، اگر مجھے علم نحو نہیں آتا تو نحویوں کا اختلاف دیکھ کر میں باتیں کروں گا، اٹکل پچل لگاؤں گا، پریشان ہوں گا، حالانکہ مجھے خود علم نحو آتا ہی نہیں، میں ایسے فضول میں گھسا ہوا ہوں۔ تو جس بھی فن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوق دیا ہے، شغف دیا ہے، پہلے اس فن کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کی باریکیوں کو سیکھنا ہے، اور مستند علماء کے سامنے بیٹھ کر سیکھنا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، قرب قیامت ہے، اکثر وہ لوگ، ان لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے یا ان لوگوں کی کتابوں سے ہمارا واسطہ ہے جو شاید علم حدیث میں، تحقیقی حدیث میں اس پائے کے ماہر نہیں ہیں جس پائے کی ہونا چاہیے تھا۔ اتنی محنت، اتنی جستجو نہیں کرتے جتنی جستجو ہونی چاہیے تھی۔ یعنی اناڑی قسم کے لوگ سے ہمارا واسطہ ہے، جس وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو عذرائے مہربانی، یہ مسئلہ حدیث کا ہے، علم حدیث کا مسئلہ ہے، اس میں اناڑی قسم کے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ حدیث پر کلام کریں اور علم حدیث میں کودیں، ان کو یہ حق نہیں ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے پریشان ہونے کی، چونکہ ہمارا واسطہ
کبار محدثین کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک شخص سے جب ان کی گفتگو سے مجھے پتہ چلا یہ علم حدیث میں جاہلانہ باتیں کرتا ہے، تقلیدانہ باتیں کرتا ہے، تو ان کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا میرے محترم آپ کا کتنا جذبہ اچھا ہے، ماشاءاللہ علم حدیث میں آپ باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ نے کس بڑے شیخ سے یہ علم سیکھا ہے؟ وہ دائیں بائیں باتیں کرنے لگا، نہیں جی میں تو مدرسوں میں گیا ہی نہیں، کسی بڑے جامعہ سے میں پڑھا ہی نہیں، بس فلاں فلاں کتابیں میں نے مطالعہ کی ہیں، وہاں سے میں نے علم سیکھا ہے۔ تو ان کو میں نے یہ تنبیہ کی اور نصیحت کی کہ اللہ کے بندے، تیری وجہ سے، تیری زبان کی وجہ سے، تیری تحریر کی وجہ سے اگر ایک بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ائمہ محدثین کے ہاں صحیح ثابت ہے، اگر تیری کام علمی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، اس فن میں اناڑی ہونے کی وجہ سے اگر ایک صحیح حدیث بھی تیری وجہ سے ضعیف نشر ہو گئی، تو نے اپنے کلام اس کو ضعیف کہہ دیا، تو بتا روز قیامت اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ کیا تو اہل ہے کہ میں تحقیق حدیث میں بات کروں؟ تو اہل ہے؟ کیا تو مطمئن ہے؟ کیا جس طرح وسائل تحقیق ہونے چاہیے اس طرح کے وسائل تحقیق تیرے پاس ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بس جذبہ ہے۔ کیا ہے؟ دو چار سافٹ ویئر سے ہیلپ لے کر تھوڑا بہت مطالعے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، تو وہاں سے وہ حدیث پر تحقیق کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب تک ہم اناڑی قسم کے لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں گے، اناڑی قسم کے لوگوں سے رابطے میں رہیں گے، تو پھر ہم ساری زندگی پریشان ہوں گے اور علم حدیث میں فتنہ برپا کریں گے، نقصان کریں گے، فائدہ نہیں کریں گے۔ اور جو شخص قرآن و حدیث میں بغیر سوچے سمجھے بات کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، چونکہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں تحقیقی حدیث میں اختلاف کے وقت، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے علم حدیث کے ماہر شیوخ سے استفادہ نہیں کیا ہوتا۔ جس جامعہ میں ہم پڑھے ہیں الحمدللہ ہمارے اساتذہ سارے ہی کبار ہیں، اکثر کبار ہیں، باصغار سے بھی ہم نے فائدہ لیا الحمدللہ۔ تو اس جامعہ کی چار دیواری کے علاوہ دیگر مدارس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے جامعہ کے اساتذہ سے بڑے محدثین موجود ہوں، ہو سکتا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب تک ہم علم حدیث کے ماہر متعدد محدثین سے استفادہ نہیں لیں گے، ہمیں یہ علم نہیں آئے گا۔ استفادہ نہیں، سال ہر سال ہمیں بڑے شیوخ کے پاس بیٹھنا ہے۔ اس فن کی باریکیوں کو سمجھے بغیر ہم اس فن کو سیکھنا چاہیں گے، اس فن میں بات کریں گے تو ہماری بات کالعدم تصور ہوگی، ہم جاہلانہ باتیں کریں گے۔ تو اس لیے حضرائے کرم اپنے دور کے کبار محدثین کو لازم پکڑیں۔ اللہ اکبر۔ کشتیاں جلانی پڑیں، گھر بار چھوڑنا پڑے، دوسرے ملک میں جانا پڑے، کل جائیداد فروخت کر کے، لمبا سفر کر کے کسی بڑے محدث کے سامنے اس علم کو سیکھنے کی غرض سے جانا پڑے، تو اللہ کی قسم یہ سودا بڑا فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم حدیث کی باریکیاں سمجھا دے گا۔ پھر ایک لمبا عرصہ بڑے محدثین کے پاس ٹھہرنا ہے، لمبا عرصہ، چند دن نہیں، چند ہفتے نہیں، ایک لمبا عرصہ سال ہا سال بڑے شیوخ کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک ہے اساتذہ سے پڑھنا،
الحمدللہ جیسا کہ ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے، بڑا ہی بابرکت ہے، لیکن اکیلا پڑھنا اور ہے، اور ایک بڑے شیخ بڑے محدث کے ساتھ مل کر علم تحقیق میں، علم تصنیف میں ایک زندگی گزارنا، متعدد کام ان کی نگرانی میں کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اصولی باتیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، چند کتب ہم پڑھ لیتے ہیں، تو اکثر جو علم تحقیق میں غلطی کی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی بڑے شیخ اور بڑے محدث کے ساتھ کچھ وقت لمبا عرصہ بیٹھ کر ہمیں تحقیق کا موقع نہیں ملا ہوتا۔ تو جب تک ہم کسی بڑے شیخ اور بڑے محدث کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے، دراسہ نہیں کریں گے، تخریج نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، تو پھر ہم پریشان ہی رہیں گے، چونکہ جب ایک بڑے محدث کے ساتھ بیٹھ کر ہم عملی کام کریں گے تو بڑی زیادہ باریکیاں ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح پریشانی کی یہ بھی وجہ ہے کہ ہم وسائل تحقیق سے بہت دور ہیں، ہمارے پاس لائبریری نہیں ہے، اللہ اکبر، لائبریری نہیں ہے۔ یہاں تک بعض کو شوق ہے، ان کو عربی زبان نہیں آتی۔ اب جس شخص کو عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان کی باریکیاں نہیں آتی، اللہ کی قسم وہ علم حدیث میں کوڑا ہے، وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ ایسے شخص سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ جب ہم اپنے دور کے کبار محدثین، کبار شیوخ سے نصیحتیں لیتے ہیں، ان کے دروس علمیہ سنتے ہیں، تو وہ ہمیں بار بار یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ان پڑھ شخص سے دور رہنا ہے، جس کا اپنا منہج واضح نہیں ہے اسے دور رہنا ہے، اور جس کے پاس مستند کتابیں نہیں ہیں۔ اب بعض ایسے بھی ہماری مارکیٹ میں موجود ہیں، اپنے آپ میں وہ پتہ نہیں کیا کیا تصور کرتے ہیں، ان کو 2 سطر عربی زبان پڑھنی نہیں آتی، ان کی کتابوں میں اردو کتابوں کے ہی حوالے ملتے ہیں، جرح و تعدیل کی کتابیں، علم حدیث کی کتابیں وہ اردو سے ہی استفادہ کر رہے ہیں۔ یعنی جس شخص کو لغہ عربیہ نہیں آتی تو اور وہ چاہتا ہے کہ میں علم حدیث میں تحقیق کروں، تو وہ ساری زندگی پریشان ہی رہے گا، وہ اس فن کو نہیں سمجھ سکے گا، گمراہیاں پھیلائے گا۔ اس کو چاہیے کہ پہلے وسائل تحقیق میں پختگی حاصل کرے۔ وسائل تحقیق میں سب سے پہلا یہی ہے کہ ہمیں عربی زبان آنی چاہیے، اس میں عبور ہونا چاہیے۔ دوسرا، کتب تک رسائی ہو۔ اپنے پاس کتابیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ساتھ شہر میں، آپ کے دیہات میں، بستی میں کوئی بڑا شیخ ہے، بڑا مکتبہ ہے، اس سے استفادہ لیا جائے۔ وسائل تحقیق میں اب PDF کا دور ہے، اب شاملہ کا دور ہے، وقفیہ کا دور ہے، درر ثنیہ کا دور ہے، وہاں الحمدللہ لاکھوں کتابیں موجود ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ وسائل تحقیق میں یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے محدثین اپنے ملک کے، دوسرے ملکوں کے، ان کے نمبر ہمارے پاس ہوں، ان کے ای میل ہمارے پاس ہوں، واٹس ایپ نمبر ہمارے پاس ہوں، تاکہ ہم ان سے مسلسل سیکھیں، ایک چیز کے پیچھے لگ جائیں، خواہ 10 سال ہمیں اس کی تحقیق کرنی پڑے تو ہم کرتے رہیں، جلد بازی کون سی ہے؟ تو جو شخص وسائل تحقیق سے دور ہے، آلات تحقیق سے دور ہے، تو وہ اس کے علم میں خیر نہیں ہے۔ 5ویں وجہ کہ ہم جلد باز ہیں۔ یہ کتنی پریشانی والی بات ہے کہ حوصلہ، صبر، استقامت، ڈٹے رہنا، یہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ جلد بازی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں ہم اس فن کو سیکھنا چاہتے ہیں،
اللہ اکبر، ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جلد بازی کسی بھی کام میں درست نہیں ہے، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، ہر کام میں اطمینان، تسلی، سکون، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ تو علم حدیث، اللہ اکبر، علم حدیث یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ محدثین نے اپنی زندگیاں اس فن کو سیکھنے میں لگا دیں، 24 گھنٹے بیچاروں نے کام کیا۔ وہ دکان سے کوئی چیز لینے دینے میں ماہر نہیں تھے، ان کو توجہ ہی صرف علم حدیث، علم قرآن کی طرف تھی۔ تو جب تک ہمارے اندر جلد بازی رہے گی نا تو ہم پریشان ہی رہیں گے۔ 1 منٹ کے اندر حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، دوسرے منٹ میں ضعیف کہہ رہے ہیں، اگلے گھنٹے میں کہا لو جی نہیں جی یہ حسن درجے کی ہے۔ یہ فضول منہج ہے، یہ محدثین کا منہج نہیں ہے۔ ایسا شخص جلد باز یہ خادم حدیث کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو منٹوں سیکنڈوں میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی، تعنی، اطمینان کے ساتھ اس فن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی پریشانی کی وجہ، ہمیں منہج محدثین کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہم علم حدیث کو مستند علماء سے پڑھیں گے نہیں، مستند کتابوں سے پڑھیں گے نہیں، 2-4 سال مدرسہ میں پڑھے، لکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، لکھنا شروع کر دیا، اس فن کی بریکیوں کو نہ سمجھا، تو ہم ایسے ساری عمر پریشان ہی رہیں گے۔ تو منہج محدثین کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تمام محدثین کی کتابوں کو پڑھیں، ایک ایک اصول پر دراسے کریں، ایک ایک راوی پر دراسے کریں، ایک ایک اصول کی توجیحات، فروعات، ایک ایک چیز پر جب ہم تحقیقی انداز میں پڑھیں گے، دراسے کریں گے، مستند علماء سے پڑھیں گے، بڑے شیوخ کو لازم پکڑیں گے، پھر جا کے ہماری پریشانی ختم ہونا شروع ہوگی، ورنہ ہم ساری عمر پریشان ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کو علم حدیث کا فن کچھ نہ کچھ آ گیا ہے، واقعتاً اس نے مستند شیوخ سے پڑھا ہے، مستند کتابوں سے پڑھا ہے، لیکن اس کے انداز تحقیق میں، انداز گفتگو میں احتیاط نہیں ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے بول دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ اس کے قلم میں، اس کی زبان میں خدا خوفی ہے ہی نہیں۔ تو جو انسان احتیاط نہیں برتتا، اس کے اندر تعصب ہے، تقلیدانہ اس کا ذہن ہے، یعنی علم کی جستجو کی صفات اس کے اندر ہیں ہی نہیں، احتیاط اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو ایسا شخص خود بھی علم حدیث میں اناڑی ہے اور دوسروں کو بھی وہ اپنے جیسا سبق دے رہا ہے کہ تم بھی جلد بازی کرنا، احتیاط نہ برتنا۔ نہیں، جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فن کی بات آئے گی، ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنی ہوگی۔ علم قرآن و حدیث میں اگر ہم نے احتیاط نہیں کرنی تو بتائیں ہم نے کس میں احتیاط کرنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر قرآن و حدیث کے علم میں ہم نے جلد بازی کرنی ہے تو وہ شخص اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، اور جو قرآن و حدیث کے علم کو سیکھنے میں، آگے سکھانے میں احتیاط نہیں برتتا، عقل سے کام نہیں لیتا، ائمہ محدثین کی صفات اپنے اندر داخل نہیں کرتا، تو ایسے شخص میں خیر نہیں ہے۔ ایسا شخص خود بھی پریشان رہے گا اور غلط منہج پھیلائے گا۔ 8ویں بات، جب ہمارے اندر عاجزی نہیں ہوگی،
عاجزی نہیں ہوگی، بڑوں کا احترام نہیں ہوگا، تو یہ چیز بھی ہمیں پریشان رکھتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ تو عاجزی کے اندر یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت علم دے دے تو انسان کو عاجز ہی رہنا چاہیے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ انسان عاجزی اختیار کرے۔ بہت زیادہ علم ہونے کے باوجود بھی جب عاجز انسان ہوگا تو بڑے شیوخ کے قریب رہے گا، بڑے محدثین کے ساتھ رابطے میں رہے گا، علم کے ساتھ چمٹا رہے گا، بڑا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے انداز گفتگو میں، انداز تحریر میں تکبر وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو جو شخص عاجزی سے خالی ہے وہ بھی اس علم کو نہیں سیکھ سکتا، وہ پریشان ہی رہے گا اور پریشانیوں کو ہی پھیلائے گا۔ پھر تکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبر نے بڑے بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ تو جو شخص قرآن و حدیث کے میدان میں آنا چاہتا ہے، اس علم کو سیکھنا چاہتا ہے، اس مبارک علم کی باریکیوں کو سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو تکبر چھوڑنا ہوگا، اس کو عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ تو جو متکبر انسان ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ یہ کچھ ضروری وجوہات جو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ تحقیقی حدیث میں جب اختلاف ہمیں نظر آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پریشانی کی یہ چند ایک میں نے وجوہات بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ صادقہ پیدا کرنے کی توفیق دے، اپنے اندر وہ خوبیاں لانے کی توفیق دے جو اہل اللہ علماء، اہل اللہ شیوخ، اہل اللہ محدثین کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں 20 ایسے شیوخ آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں اور ہر ملک میں موجود ہیں، جن کو ہر طالب علم کو لازم پکڑنا چاہیے، جن کے قریب بیٹھنا چاہیے، اپنا گھر بر چھوڑ کر ایک لمبا عرصہ ان شیوخ کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ سب کچھ ممکن ہے، ناممکن کوئی نہیں بات۔ وہ ہم اگلے دروس میں اس کی وضاحت کریں گے، اس فن میں جو مشکلات ہیں ان کا حل کیا ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔